بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک طرف سابق وزیر اعظم عمران خان زمان پارک سے لاہور ہائی کورٹ کے لیے نکلے ہی تھے کہ اگلے لمحے صدر علوی نے بڑا کھڑا کر کے طاقتور حلقوں اور پی ڈی ایم حکومت کو چکرا کر رکھ دیا ہے۔ 9 اپریل کو صدر علوی نے صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات کا اعلان کر دیا ہے۔ آئینی پوزیشن اس کی کیا ہے، اس کی تفصیل تو آپ کے سامنے رکھوں گا۔ چیف الیکشن کمشنر کے بلنڈر نے پی ڈی ایم حکومت کو کس طرح پھنسایا ہے، چیف جسٹس بندیال اور طاقتور حلقوں کا اب کیوں ایک بڑا امتحان شروع ہو چکا ہے، اور کیا صدر علوی کا یہ معاملہ عدالت میں چیلنج ہوگا، تو اس وقت تک کیا اس حوالے سے رائے کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ بڑی عام تفصیلات ہیں جو اس ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ میں امید کروں گا کہ آپ سماعت کریں گے اور اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں گے۔ کچھ دنوں سے ہم نے دیکھا، جب سے 90 دن کے اندر الیکشن کروانے کی بحث چلی تو سپریم کورٹ سے لے کر لاہور ہائی کورٹ سب نے کہا کہ آپ کو ود ان 90 ڈیز الیکشن کروانے ہیں، لیکن چیف الیکشن کمشنر، نگران حکومت، پی ڈی ایم حکومت، طاقتور حلقے سب مل کر جو ہے وہ الیکشن سے بھاگ رہے تھے۔ عمران خان مسلسل یہ ڈیمانڈ کر رہے تھے کہ آئین کی وائیولیشن ہو رہی ہے، لیکن ہم نے دیکھا کہ مختلف اپیلیں ہو رہی ہیں۔ ایک لاہور ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا، اس پر گورنر صاحب نے کہا چونکہ میں نے اسمبلی تحلیل نہیں کی تو لہذا میں یہ کام نہیں کروں گا۔ اب اس پوری صورتحال کے اندر پہلے تو میں آپ کے سامنے اس خط کا وہ متن رکھتا ہوں جو صدر علوی نے آج کمال کر دیا ہے۔ گزشتہ روز شیخ رشید نے کہا تھا کہ صدر علوی صاحب یا استعفیٰ دیں یا الیکشن کی تاریخ دیں۔ اب اس پر جو انہوں نے آج بات کی ہے، یعنی چیف الیکشن کمشنر نے کیا بلنڈر کیا، جب صدر صاحب نے ان کو بلایا، پہلے بھی خط لکھا، اس کا جواب نہیں دیا گیا، پھر دوبارہ خط لکھا گیا تو اس کا بھی جواب نہیں دیا، حتیٰ کہ تضحیق کی صدر پاکستان کی ایک آئینی عہدہ جو ریاست پاکستان کا باپ کی حیثیت رکھتا ہے، اس کے پاس آپ جاتے، اس کے آرگومنٹ سے آپ اختلاف کرتے، اتفاق کرتے، لیکن جس نے بھی مشورہ کیا اور مشورہ دیا چیف الیکشن کمشنر کو، بہرحال وہ وہاں پر نہیں پہنچے۔ اور اس پر آج جو انہوں نے لیٹر لکھا ہے صدر علوی صاحب نے اور انتخابات کو اناؤنس کیا، اس کے انہوں نے مخاطب کیا ہے، ڈیئر چیف الیکشن کمشنر السلام علیکم۔ یہاں سے اس کا آغاز ہوا ہے، لیکن میں آپ کو اس کا اردو ترجمہ جو ہے مکمل متن آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اور پھر جو اس وقت آئینی بحث ہو رہی ہے، آپ اندازہ کریں اس ملک میں پیپلز پارٹی ہو، نون لیگ ہو، دیگر جماعتیں ہوں، یہ جب عمران خان کی حکومت تھی تو یہ آئین کا بڑا بھاشن دیتے تھے، یہ بتاتے تھے کہ آئین کی اگر ایک شک جو ہے اس کو اگر کوئی وائیولیٹ کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے اس پر آرٹیکل 6 لگنا چاہیے اور اس کو سزائے موت دلوانی چاہیے۔ یہ اس وقت بڑی باتیں کرنے والے اب الیکشن سے بھاگ رہے ہیں، جو کہ آئین کا ایک بنیادی تقاضا ہے۔ تو ان کو صرف ایک ہی خطرہ ہے کہ عمران خان دوبارہ چونکہ اقتدار کے اندر آ رہا ہے، عوام نے ہمیں جمہوری طور پر جوتے مارنے ہیں، انڈے ٹماٹر مارنے ہیں، تو اس خوف کی وجہ سے یہ عوام کی نفرت اور غیظ و غضب سے بچنے کے لیے الیکشن سے بھاگ رہے ہیں اور ان چیزوں کا انتظار کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے عمران خان کو نائل کیا جائے، کسی طریقے سے عمران خان جو ہے ان کو جو ہے وہ یہاں گرفتاری ہو جائے، پھر ان کی پارٹی توڑی جائے، پھر اس طریقے سے بلیک میل کر کے مقدمات بنا جائیں۔ تو صدر علوی نے جو یہ کھڑاک کیا ہے، یہ اس کا امپیکٹ بڑا عام ہوگا، وہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ لیکن پہلے یہ آپ جو لیٹر انہوں نے لکھا ہے، انہوں نے کہا جی یعنی صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے پنجاب اور خیبر پختونخوا میں انتخابات کی تاریخ دی ہے، اور کہتے ہیں کہ صدر مملکت نے الیکشن ایکٹ 2017 کے سیکشن 57(1) کے تحت 9 اپریل بروز اتوار پنجاب اور خیبر پختونخوا کی صوبائی اسمبلیوں کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ انتخابات ہوں گے۔ الیکشن کمیشن ایکٹ کے سیکشن 57(2) کے تحت الیکشن کا پروگرام جاری کیا گیا ہے۔ آئین کے تحت آئین کے تحفظ اور دفاع کا حلف لیا ہے، یہ صدر مملکت نے بتایا ہے اس پورے لیٹر کے اندر۔ چونکہ کسی بھی عدالتی فورم کی جانب سے کوئی حکم امتناع نہیں ہے، لہذا سیکشن 57(1) کے تحت صدر اختیار کے استعمال میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ آئین اور قانون 90 دن سے زائد کی تاخیر کی اجازت نہیں دیتا۔ آئین کی خلاف ورزی سے بچنے کے لیے انتخابات کی تاریخ کا اعلان کرنے کا اپنا آئینی اور قانونی فرض ادا کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ یعنی انہوں نے کہا کہ یہ میرا آئینی اور قانونی فرض ہے، چونکہ گورنر، الیکشن کمیشن اور نگران حکومت کوئی بھی ان میں سے ڈیٹ اناؤنس نہیں کر رہا، آئین کا تقاضا ہے، میں نے آئین کا حلف لیا ہوا ہے، لہذا
میں وہ اپنا اختیار استعمال کرتے ہوئے ڈیٹ اناؤنس کر رہا ہوں۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا کے گورنر صوبائی اسمبلیوں کی تحلیل کے بعد 90 دن کے اندر اندر الیکشن کی تاریخ مقرر کرنے کے حوالے سے اپنی ذمہ داریاں ادا نہیں کر سکے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان بھی پنجاب اور خیبر پختونخوا کی اسمبلیوں کے انتخابات کرانے کی اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہا۔ دونوں آئینی دفاتر اردو کی پرانی مثل پہلے آپ نہیں پہلے آپ کی طرح گیند ایک دوسرے کی کورٹ میں ڈال رہے ہیں۔ اس طرز عمل سے تاخیر اور آئینی شکوں کی خلاف ورزی کا سنگین خطرہ پیدا ہو رہا ہے۔ الیکشن کمیشن پہلے ہی آئینی عہدیداروں کے نام اپنے مختلف خطوط میں انتخابات کی ممکنہ تاریخوں کا اشارہ دے چکا ہے، چونکہ الیکشن کمیشن نے تو کچھ تجاویز بھیجی تھی اور آگے یہ آپس کے اندر گیم کر رہے تھے سارے مل کر۔ اس ملک کے آئین کو اصل میں تو یہ روند رہے ہیں پاؤں تلے، اور یہ پھر بھی ڈرامے بازی کرتے ہیں کہ جی آئین کی خلاف ورزی صدر نے کر دی ہے۔ بھئی آپ آئین کو پاؤں تلے روند رہے ہو سارے مل کر، وہ طاقتور حلقوں سے لے کر الیکشن کمیشن، نگران حکومت، پی ڈی ایم حکومت، یہ سب جس طرح پوری دنیا دیکھ رہی ہے۔ الیکشن کمیشن پہلے ہی آئینی عہدیداروں کے نام اپنے مختلف خطوط میں انتخابات کی ممکنہ تاریخوں کا اشارہ دے چکا ہے۔ ان خطوط میں 90 دن کے اندر انتخابات کرانے کی الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ظاہر ہوتی ہے۔ اسمبلیوں کے عام انتخابات کی تاریخ کے اعلان کے لیے الیکشن کمیشن سے مشاورت کا سنجیدہ عمل شروع کیا۔ الیکشن کمیشن نے اس موضوع پر ہونے والے اجلاس میں شرکت سے معذرت کی۔ سیکشن 57(1) کے تحت حاصل اختیارات کو بروئے کار لاتے ہوئے صوبائی اسمبلیوں کے عام انتخابات کے لیے یعنی جنرل الیکشن کا یہاں پر لفظ یوز ہوا ہے، 9 اپریل 2023 اتوار کی تاریخ کا اعلان کر رہا ہوں۔ اب یہ بڑی دلچسپ صورتحال ہے۔ 9 اپریل کی رات ہی سابق وزیر اعظم عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کو کامیاب کیا گیا، یعنی وہ 9 اور 10 اپریل کی درمیانی رات تھی جب عمران خان جو ہے وہ ایک ڈائری پکڑ کر وزیر اعظم ہاؤس سے نکلا اور وہ زمان پارک پہنچا، اور اس وقت پی ڈی ایم حکومت اور ان کے سہولت کار وہ بڑا جشن منا رہے تھے، لیکن دوسرے دن پوری قوم سڑکوں پر نکلی۔ تو اب یہ 9 اپریل کی تاریخ ہی دی ہے صادر الوی نے، یہ ایک بہت بڑا تھپڑ مارا ہے میں سمجھتا ہوں ان تمام حلقوں کے منہ پر، ان تمام سیاسی جماعتوں اور اس وقت جو لیڈرشپ ہے ان کے منہ پر، کہ 9 اپریل کو ہی یہ اگر فری اینڈ فیئر الیکشن ہوتے ہیں، اگر کسی طریقے سے اس میں رکاوٹ نہیں ڈالی جاتی، اگر یہ واقعتاً سمجھتے ہیں کہ جمہوریت اور آئین کو اس ملک کے اندر چلنا چاہیے، تو پھر 9 اپریل کی تاریخ کو الیکشن ہوگا اور عمران خان اسی 9 اپریل یعنی 9 اپریل 2022 کو عمران خان کو وزیر اعظم ہاؤس سے نکالا گیا، تو 9 اپریل 2023 کو یہ صدر نے آج جو کھڑا کیا اس کا مقصد یہ ہے کہ عمران خان واپس ایوان وزیر اعظم کے اندر آ رہا ہے۔ اب یہ چیف الیکشن کمشنر کو صدر نے 2 موقع دیے لیکن وہ پیش نہیں ہوا، وہ اڑا رہا، اور اس کے اس بلنڈر نے صدر کو یہ طاقت مہیا کی کہ اس نے یہ اناؤنس کر دیا ہے۔ اب اس پر جو ہے وہ رائے تقسیم ہے۔ رائے کیا تقسیم ہے؟ پہلا معاملہ تو یہ ہے کہ الٹیمیٹلی یہ عدالت کے اندر معاملہ چیلنج ہونا ہے اور یہ اناؤنس کر دیا گیا ہے۔ اب یہ ہائی کورٹ میں ہوگا، سپریم کورٹ آف پاکستان میں ہوگا، لیکن الٹیمیٹلی چیف جسٹس آف پاکستان، چیف جسٹس بندیال، ان کا بڑا امتحان ہے، ان کے لیے فیصلے کی گھڑی ہے۔ پوری قوم کھڑی ہے، وہ دیکھ رہی ہے کہ ایک طرف اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی اس وقت ایک امتحان اس اینگل کے اندر ہے کہ اگر وہ اس وقت بھی آئین کے ساتھ کھڑے ہو جائیں اور وہ ان معاملات کے اندر بالکل ایک تاثر قائم ہو کہ ان کا کوئی اس سے لینا دینا نہیں ہے، وہ نہ پی ڈی ایم کو اقتدار میں لانا چاہتے ہیں اور نہ چونکہ آئین ان کو نہ قانون اجازت دیتا ہے، تو یہ ان کے لیے بھی فیصلہ کن موڑ ہے کہ وہ اپنی ان غلطیوں کو سدھار سکتے ہیں جو ماضی کے اندر انہوں نے کی ہے، جو عمران خان کو اقتدار سے باہر کر کے کی ہے، لیکن وہ اگر سدھارنی ہوں تو نکالا کیوں تھا؟ پھر یہ اس کی شکست تو نہیں ہو جائے گی، یہ چیزیں چونکہ ہم ان چکروں میں رہتے ہیں کہ پھر ہماری شکست ہو جائے گی۔ تو اب یہاں پر چیف جسٹس بندیال کا امتحان ہے، یہ تاخیری حربے استعمال کریں گے، معاملے کو عدالت کے اندر لے جا رہے ہیں کہ بھائی یہ صدر کا اختیار نہیں تھا، یہ تو گورنر کا تھا، یہ جنرل الیکشن پورے پاکستان کے نہیں تھے بلکہ یہ صوبائی معاملہ تھا۔ اب یہ ساری چیزیں جو اس وقت آئینی ماہرین کی رائے ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اب سیدھی بات یہ ہے، جو چینل اس وقت پی ٹی آئی کے حامی ہیں وہ تو صدر الوی کے اس اقدام کو آئینی اور قانونی سمجھ رہے ہیں، وہاں تجزیہ کار جو بلائے جا رہے ہیں وہ بھی یہی بات کر رہے ہیں، جو جیو اور جنگ اور ڈان اور جو اس وقت اصل جو میڈیا ہے وہ 95% تو آلریڈی پی ڈی ایم حکومت یا وہ طاقتور حلقوں کا ہے،
یعنی اس اینگل کے اندر کہ آپ دیکھیے کہ یہاں ملک ریاض سے لے کر جو ہے وہ علیم خان ہو یا وہ ایک جو ہاؤسنگ سوسائٹیاں اور وہی مافیا جو ہے انہی کے چینل ہے، تو ان کو اس صحافت سے کیا لینا دینا؟ اب یہاں پر جو ہے وہ بڑی دلچسپ صورتحال پیدا ہو گئی ہے۔ اس کے اندر جو ہے میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت آئینی ماہرین کا یہ کہنا ہے، انور منصور صاحب کو میں سن رہا تھا، انہوں نے کہا کہ صوبائی اسمبلیوں کے جنرل الیکشن گورنر جو ہے وہ اس کو چیلنج کریں گے لیکن ڈیلنگ ٹیکٹس کے طور پر یوز کریں گے اور الٹیمیٹلی عدالتیں یہ فیصلہ کریں گی۔ یہ بات درست ہے۔ پھر آگے جو ہے وہ کہتے ہیں 57(2) الیکشن ایکٹ امپلیمنٹیشن کا طریقہ کار نہیں دیتا، اس لیے کورٹ فیصلہ کرے گی۔ فیصل فرید ایڈوکیٹ وہ کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن باؤنڈ ہے کہ الیکشن کروائے، چونکہ صدر نے خط لکھ دیا ہے، مشاورت ہو چکی ہے، چونکہ انہوں نے خود مشاورت میں پارٹیسپیٹ نہیں کیا، تو لہذا اب جو صدر کا فیصلہ ہے وہ آئین کا آرٹیکل 224 اور الیکشن ایکٹ 2017 کے جو دفعہ ہے 57(2) اس کے تحت گورنر کی جگہ صدر نے آئینی اختیار استعمال کر دیا، لہذا یہ الیکشن کمیشن کا ایشو ہی نہیں ہے۔ سلمان اکرم راجہ ایک بڑے معتبر قانون کا نام ہے، وہ کہتے ہیں کہ الیکشن ایکٹ کے تحت 57(2) کا جو اختیار استعمال کیا ہے وہ صدر کو طاقت دیتا ہے۔ الیکشن کمیشن نے چونکہ مشاورت میں حصہ نہیں لیا، اگر کسی نے اس کو حکم نہیں ماننا تو وہ پھر اس کی خلاف ورزی ہوگی، قانونی خلاف ورزی ہوگی۔ مشاورت سے انکار بھی مشاورت ہے، یعنی وہ شامل نہیں ہوئے تو مشاورت کے نتیجے میں مشورہ نہیں ملا، یہ صدر نے اپنے اتمام حجت پوری کر لیا، تو لہذا ان کا یہ جو موقف ہے یہ درست ہے۔ شعیب شہین ہے، وہ کہتے ہیں گورنر نے اختیار استعمال نہیں کیا، اس لیے صدر نے آئینی اختیار استعمال کرتے ہوئے یہ کام کیا، یعنی یہ بڑا عام عمل ہے، کیونکہ گورنر تو آلریڈی کہہ رہے ہیں کہ یہ میرے دائرہ اختیار میں نہیں ہے، ان کے نہیں ہے تو صدر نے وہ اختیار استعمال کر لیا ہے۔ تو عدالتوں کے اندر چونکہ معاملات پینڈنگ ہیں اور قمر زمان قاہرہ سے لے کر جیو اور سارے بچارے چیخ و پکار کے اندر ہیں، جو آج علوی صاحب نے امتحان میں ڈالا ہے، کوئی بات نہیں، علوی صاحب کا اگر 9 اپریل کی تاریخ نہ بھی ہوئی، عدالتوں میں معاملہ جائے گا تو الٹیمیٹلی وہاں کوئی نہ کوئی تاریخ تو دیں گے نا الیکشن کی طرف۔ تو یہ جو آج کا قدم اٹھایا گیا اس نے الیکشن کے اکھاڑے کے اندر زبردستی اس پی ڈی ایم حکومت اور طاقتوروں کو اتار دیا، لیکن وہ اپنے ہتھکنڈے ضرور استعمال کریں گے۔ کامران مرتضی ہیں، وہ جے یو آئی کے ہیں، انہوں نے کہا ہے یہ غیر آئینی ہے۔ قمر زمان قاہرہ کہتے ہیں یہ آئین کی دھجیاں صدر نے بکھیر دی ہیں۔ اور پھر کیا صدر وزیر اعظم کی ایڈوائس پر عمل درآمد کا پابند ہے؟ یہ بھی ایک بڑا عام سوال ہے، کیونکہ اس وقت یہ صوبائی اسمبلیوں کے الیکشن ہے، قومی اسمبلی کے چونکہ انتخابات نہیں ہے تو حکومت موجود ہے، تو حکومت موجود ہوتے ہوئے کیا وہ وزیر اعظم کے ایڈوائس کا پابند ہے؟ بہت سارے قانونی اور آئینی سوالات ضرور ہیں، ڈیلنگ ٹیکٹس بھی ہوں گے، تاخیری حربے استعمال ہونے کے باوجود الٹیمیٹلی اب الیکشن کے اکھاڑے کے اندر صدر نے آج اتارا ہے اور پوری پی ڈی ایم اور ان کے سہولتکاروں کو گرم توے پر اس طرح بٹھایا ہے کہ اب یہ معاملات الیکشن سے پیچھے رکتے دکھائی نہیں دے رہے۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔